السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ظالم شخص رہا کرتا تھا۔ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خائف رہتے تھے، تاہم کسی میں جرأت نہ تھی کہ اسے کوئی ترچھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ شخص جس راہ سے گزرتا لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے، مجبوراً اس کی عزت کرتے، اس کی تعریف کرتے کہ وہ کہیں کسی بات پر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتا تو فوراً اس کو قتل کر دیتا تھا۔ وہ شخص معمولی باتوں پر 99 آدمی قتل کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا دل مزید قتل اور برائیوں سے اکتا گیا تھا۔ وہ کسی راہب کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ قتل بہت بڑا جرم ہے، اتنی بڑی تعداد میں پھر آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ بھلا کیسے بخشے گا؟ راہب نے افسوس زدہ لہجے میں جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو سینچری مکمل کیوں نہ کر لی جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ راہب کے قتل کے ساتھ ہی اس کی سینچری پوری ہو گئی، لیکن وہ قتل پر قتل کرنے سے اکتا گیا تھا۔ اب وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا، میں نے اب تک 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا بخش دیا جاؤں گا؟ عالم نے اسے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا، اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اس بری صحبت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہوگا۔ عالم نے اسے ایک گاؤں کا پتہ بتلایا اور ہجرت کرنے کی تلقین کی۔ اس وقت وہ ایک ایسا گاؤں تھا کہ جو نیکیوں کی وجہ سے مشہور تھا اور دوسروں کی نسبت نیکیوں میں آگے تھا، اور جو شخص اس گاؤں میں داخل ہو جاتا اسے امن مل جاتا، اور اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا تو اس گاؤں کو چلا جاتا۔ 100 آدمیوں کا یہ قاتل بھی عالم کے کہنے پر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ توبہ کی نیت لیے یہ شخص ابھی اس گاؤں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے موت نے آ لیا اور وہ مر گیا۔ موت کے بعد جنت اور دوزخ کے فرشتوں کے درمیان تکرار ہو گئی، جس میں رحمت کے فرشتے اس بات پر بضد تھے کہ اس شخص نے توبہ کی نیت کر لی تھی اور اب توبہ کرنے کے لیے ہی اس گاؤں کی طرف چلا آ رہا تھا کہ راستے میں فوت ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے اور ابھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، لہٰذا اس کی روح کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جھگڑے نے طول پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ توبہ کی نیت سے یہ شخص جہاں سے روانہ ہوا تھا وہاں سے یہاں تک جہاں یہ مرا قدم شمار کر لیے جائیں۔ اگر اس گاؤں کے زیادہ قریب ہے جو نیکیوں والا ہے تو یہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا، اور اگر اس کے قدم برائی والے گاؤں کے قریب ہے تو یہ دوزخ کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا۔ جب فرشتوں نے قدم شمار کرنے شروع کیے تو وہ شخص نیکیوں والے گاؤں کے قریب تھا۔ اس شخص کی توبہ قبول ہو چکی تھی، چنانچہ اس کی روح کو رحمت والے فرشتے ساتھ لے گئے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قہار اور جبار ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم اور غفار بھی ہے، کہ سچی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی ہدایت دے اور برائیوں سے دور رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔